کی بائبل اسٹڈی کے لیے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند، جو کچھ بھی ہم تیرے کلام میں سے سب سے پہلے کھولیں، پڑھیں، سنیں، سیکھیں، وہ ہماری زندگیوں میں بہت سارا پھل لائے خداوند، کثرت سے پھل لائے خداوند، تاکہ ہماری زندگیاں تیرے کلام کے وسیلے سے ایک نمونہ ہوں، ایگزامپل ہوں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم تیرے لوگ ہیں، نہ کہ ہمارے صرف کہنے سے بلکہ ہمارے چال چلن سے، ہمارے کریکٹر سے ایسا ظاہر ہو خداوند۔ اپنے بچوں کو بڑی برکت دے، اور شروع سے لے کر آخر تک سارا کنٹرول ہم پاک روح کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ان جیزس نیم وی پرے، آمین آمین۔ ہم پھر خدا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے کلام کو کھولیں گے، اور آج پھر ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط دیکھیں گے، اس کا دوسرا باب دیکھیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو شروع کیا تھا لیکن اس کو اینڈ نہیں کر سکے، تو ہم کوشش کریں گے آج ہم اس کو ورس 18 سے دیکھیں گے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ 14 سے، ورس 14 سے دیکھیں گے ہم، دوسرا باب اس کی 14ویں آیت سے، جہاں لکھا ہے، اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی بہن ننگا ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، پر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ آمین۔ چلیں یہاں تک 18ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں۔ کویسچن، ایک طرح سے یہ ورس ایک کویسچن بھی ہے، کیا ہے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ تو کویسچن یہ ہے، لیکن جواب کیا ہے؟ نو۔ اصل میں تھوڑا سا ہم نے اس پہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم بھی، تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ نو، جس ایمان میں عمل نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ یعنی کہ ایون ورس 14 میں اس نے آگے وہ کہتا ہے ورس 17 میں، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے، ڈیڈ فیتھ۔ آگے جا کے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ آگے جا کے وہ 2-3 مثالیں دیتا ہے کہ کس طرح یہ ایمان زندہ رہتا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں لیونگ فیتھ۔ سیونگ فیتھ سے، سیونگ فیتھ یہ ہے جو ہمیں ایسا ایمان جس سے نجات ملتی ہے۔ ایمان ہم جب پیدا ہوتے ہیں ایک نیچرل فیتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، لیکن ایک ہوتا ہے سیونگ فیتھ، جس کو ایمان یسوع پر ایمان لانے سے ہمیں نجات ملتی ہے، اس کو سیونگ فیتھ کہتے ہیں۔ لیکن اسی فیتھ کو ہم لیونگ فیتھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب نجات ملتی ہے تو وہ کیا کام ہوتا ہے اصل میں انسان کی زندگی میں، اس کے اندر کیا کام ہوتا ہے، اس کی ذات میں کیا کام ہوتا ہے جو اس کو لیونگ فیتھ شو کرتا ہے یا بناتا ہے۔ تو آگے جا کے وہ اس کو 2-3 ایگزامپل سے شو کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پول کے اگینسٹ جا رہا ہے، کہ پول کہتا ہے وی آر سیوڈ بائی گریس، اور جب اس نے یہ بات کی فوراً ہی کہ ایسا ایمان جس میں عمل نہیں وہ نجات نہیں سکتا، تو وہ ایک دم، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ایک دم اسے کیا ٹھہر جاؤ، ایک ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ بیکاز آف رومن چیپٹر 4، نکالیں ذرا، وہاں ہم چلتے ہیں کہ کیوں اس کے اندر وہ کیا بات ہے جو
جو اس کو کانٹریڈکٹ لگتی ہے کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ رومن چیپٹر 4 وہ کہتا ہے پس ہم کیا کہیں ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست بار ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں. غور سے سننا یہ، کیونکہ وہ اس کے اور اس کو بہت سارے لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ پال اور جیمز جو ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں، وہ کانٹریڈکشن اس میں لگتا ہے. تو ورس 3 میں لکھا ہے کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر وہ ایمان کی بات کر رہا ہے کہ ایمان سے وہ رائچس ٹھہرا. اور ایون وہ ایک اور مثال دیتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. داؤد لکھتا ہے، زبور کو وہ کوٹ کرتا ہے ورس 6 میں، اور جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے. مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے. یاد ہے نا زبور کون سا؟ یہ تانے جس دے بخشے گئے سب گناہ، یعنی کہ اور ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. یعنی کہ وہ کہتا ہے داؤد بھی مطلب کہ اس طرح ہی اس چیز نو کہندا ہے تے پول بھی یہی گل کر رہا ہے. تو ایہو ساڈا ایمان ہے کہ ابراہیم کس طرح سیو کیتا گیا؟ ایمان دے نال. وہ ایمان لے کے آیا تے اور راست باز گنیا گیا. اصل چی یہ اب بحث ہے وہ تو وہ کہنا چاہ رہا ہے. اور اسی طرح ایون گلیشین چیپٹر 3 دیکھ لیں، 1-2 لکھتا ہے ورس 6 میں، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور یہ دونوں جگہ پہ وہ جینیسس کو کوٹ کرتا ہے، جینیسس 15، جینیسس 12، جینیسس 22، جہاں پہ ابراہیم کا ذکر ہے. اس کو بھی ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے. لیکن یہاں پر وہ اچھا واپس آ جائیں یعقوب پہ، جیمس. اب وہ کہتا ہے اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اب وہ بھی آگے جا کے اگر نجات تو کاموں کی وجہ سے ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے. ہاں بالکل یہی میں، لیکن وہ کوٹ کرتا ہے نا کہ ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جسٹ ایمان لے کے آیا اور راست باز گنا گیا. میرا خیال نہیں، ہم بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. یعنی کہ اصل میں پھر اصل بات کیا ہے، فرق کیا ہے اور وہ کس طرح اس چیز کو دونوں کو ملاتا ہے. میں ابھی کرتا ہوں بات. آگے آ جائے. یعقوب لکھا ہے ورس 19 میں، تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. یعنی کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر کبھی آپ کسی ایسے لوگوں سے بات کریں جو ایمان نہیں خدا پہ رکھتے، ایون وہ جن بھوت پہ اور اس سپر نیچرل چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن خدا پہ نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں. اور میں سمجھتا ہوں ایون شیطان جو ڈیمنز ہیں، دے بلیو، دے نیور ڈینائی گاڈ. خدا کا کلام شروع سے آخر تک پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. ایون شیطان اور ڈیمنز بلیو کرتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ. اور لکھا ہے کہ وہ ایون ایمان رکھتے اور تھرتھراتے بھی ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں اس کا، خدا سے وہ ڈرتی بھی ہیں. انسان تو کئی بار ڈرتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے تو وہ ڈر کے کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو ایمان رکھتا ہے تو تیرے جیسا ایمان تو شیطان بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ دے آر نوٹ ڈینائنگ، ان کا بھی بلیف ہے. اب بلیف میں فرق ہے. اب ایمان وہ بھی رکھتے ہیں لیکن دے ڈونٹ اوبے، دے گو اگینسٹ گاڈ. ٹھیک ہے، اب تو ایمان رکھتا ہے تو کہتا ہے ان کا ایمان میں تو تیرے ایمان میں کیسے فرق جانا جائے گا کہ یو اوبے گاڈ اینڈ دے ڈونٹ اوبے گاڈ، دیٹ از ڈفرنس. کہ جو آگے وہ کہتا ہے مگر اے نکمے آدمی
کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے؟ یہاں پہ اس نے شیطان کی اس لیے مثال دی ہے کہ وہ اس میں عمل نہیں ہے، یعنی کہ وہ اوبیڈینٹ نہیں ہے، اس میں وہ خدا کا فرما بردار نہیں ہے۔ اصل جو ایماندار ہے، جو سچا ایماندار ہے، وہ خدا کے حکم پر ایمان رکھتا ہے۔ آگے جا کے خدا یسوع مسیح بھی ایسی ہی مثال دیتے ہیں۔ اب جیسے وہ پول کی مثال دی گئی ہے، جیسے اس نے شو کیا، اب وہ بھی ابراہیم کو ہی کوٹ کرتا ہے جیسے پول کوٹ کرتا ہے۔ ورس پڑھیں ذرا پلیز، یہی 21 سوری۔ اب وہ بھی ابراہیم کو کہتا ہے، اوکے یو کوٹ ابراہیم، میں بھی ابراہیم کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ یہ اصل میں ڈسٹنکشن اس میں پتہ کیا ہے؟ جو پول کو وہ کوٹ کرتا ہے تو پول بھی ایسی بات کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر واپس آئیں رومن 4 پہ اور غور سے اس آیت کو پڑھیں جو پہلی آیت ہے، سوری ہاں دوسری پڑھو، ہاں دوسری۔ If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. یس اینڈ دیکھیے کیا ہے؟ But not before God. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے بیچ میں ذرا غور کریں کہ وہ ابراہیم اعمال سے راست پر ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ ڈونٹ بفور گاڈ، یعنی کہ خدا کے سامنے بیچ میں اس بات کو بیچ میں اس چیز کو مس کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر پڑھیں، دیکھیں پس ہم کیا کہیں ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست پر ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ اعمال کے ساتھ، کام کے ساتھ ہم خدا کے سامنے راست باز نہیں ٹھہرتے، خدا کے سامنے صرف راست باز ٹھہرتے ہیں ایمان سے۔ ٹھیک ہے، انسانہ کے راست باز ٹھہرنے نہیں، وی نیڈ ورک ٹو شو۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ جینیسس، بک آف جینیسس ہیں، ہاں سب سے شروع میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کئی دفعہ اس کو سمجھنا کہ اچھا یہ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو کس طرح ملا سکتے ہیں ہم۔ کہ ورس 12 چیپٹر 12 میں جہاں سے خداوند ابراہیم کو بلاتے ہیں، ابراہیم کو خداوند کہتا ہے کہ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث سے برکت ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ میں اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ پہلا چیپٹر 12 شروع سے پہلی 3 ورسز جو ہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج چلیں جب ہٹ کے ہے اس حوالے سے ہی ہے اپنے ٹاپک، آج بھی نیوز میں دیکھیں، اٹس امیزنگ تھنگ کہ لوگ جن کی آنکھیں بند ہیں دے اونلی کانٹ سی، ادروائز ایوری سنگل آج ہی میں ایک ان کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے نا بینٹ، نیتلی آئی لو دس، ویری اسٹرانگ اینڈ بولڈ مطلب کہ بولتا ہے وہ، آج اس کا میں نفتالی بینٹ، ویری بریو مین اور بہت اچھا بولتا ہے، اور اس کے سامنے یہ بی بی سی کا کوئی ہے پرانے سبیسٹین اس طرح وہ اس کا لے رہا تھا سبیسٹین، وہ اس کے ساتھ بڑے کرخت سوال، لیکن اس نے بھی اس کو فیس بک پہ میں نے شاید اس کو ٹاک ٹائپ پی سی، لیکن وہ یہ ریسنٹ جو اس کے نائف اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ یعنی کہ وہ بار بار اس کو لا رہا تھا کہ اسرائیل غلط ہے، لیکن اس نے بھی ایسا جواب دیا، اور they were quoting Bible again and again. That is wonderful thing. نیتنیل یاہو God of Abraham, Isaac and Jacob. ہاں، اور یہاں پر اور ایون یو این او میں کوٹ کی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں ایون they don't believe that, we don't care, we are here from thousands years.
کہنا کہ دنیا کی اور یہ تو بلیو نہیں کرتے نیوز والے یہ اور تو کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر کہتے ہیں بٹ دا بیسٹ اینڈ موسٹ ریڈیبل بک ٹو ٹیک دا بک اینڈ ریڈ our history. It's not hidden. You can find anywhere in the world. This is our history and all world knows. How can they deny? How can they deny our existence in this land? تو وہ اس نے کہا ادھر یہ ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا, برکت دوں گا, تیرا نام سرفراز کروں گا, تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک ہے ان کو میں برکت دوں گا, جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں. اور آج یہ کلیم کرتے ہیں کہ there was no Jewish temple even on the Temple Mountain. یعنی کہ تو اصل میں یہ پہلا وعدہ تھا کہ خدا نے اس کو کہا. اور یہاں کیا اس کے پاس تھا؟ میں کہتا ہوں دیر واز نو ایون سفیشینٹ فیتھ. سمپل اس نے بات خدا کی مانی ہے اینڈ بلیو اینڈ جسٹ واکڈ آؤٹ فرام ہز ہوم, ہیں اپنے گھر کو چھوڑ دیا. چیپٹر 15 پہ آئے ذرا اسی کا جینیسس. اچھا لکھا ہے ان باتوں کے بعد خدا ان کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہیم تم مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم سے خدا نے یہاں وعدہ کیا کہ میں تجھے اولاد بخشوں گا. ابراہیم نے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں, میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہاں پر خداوند اصل میں لمبا ہو جائے گا, یہاں پہ اس کو ساری ایک اس کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ کورننٹ باندھا جاتا ہے یہاں پر خداوند اس کہیں گے. یعنی کہ اتنی سالوں کی پروفیسی ہے اس میں کہ اس میں بڑی قوم بناؤں گا, وہ پھر کہ اسرائیل کی مصر میں چلے جائیں گے, وہاں غلامی میں رہیں گے, پھر وہاں سے بڑی دولت نکلیں گے. یہاں پر ذکر ہے اس کے بارے میں. اور چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے, کیونکہ یہاں یعنی کہ جو ملک ہے یہاں پر بڑا ملک, یعنی کہ کنینیوں کا, کنزیوں کا, قدومیوں کا, ہتھیوں کا, فرزیوں کا, یعنی کہ یہاں پر ایون 10 نیشن کا ذکر کیا گیا ہے. اموریوں, کنانیوں, جرجاسیوں, جبوسیوں سمیت میں تیری اولاد کو دوں گا. اب آ جائیں چیپٹر 22 اسی میں جینیسس میں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا ابراہیم, اس نے کہا ہاں میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا, اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. یہ ہے بائبل میں سب سے سخت امتحان. یہاں پر جو کویسچن جو خدا نے اس سے مانگا, جو خدا نے اس سے سب سے اس کی قیمتی چیز مانگی, وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو جو تجھے جس سے تو پیار کرتا ہے اور جو تیرا اکلوتا ہے اس کو اس پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. میں اس بات سے پہلے بھی میں نے اس کو کوٹ کیا ہے, پہلے بھی سیکھا بڑا کچھ, لیکن ایک کبھی بھی آپ جتنی بھی زندگی میں آپ چیزیں ہیں نا آپ کی, فار ایگزامپل ایون اولاد ہے آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کا کوئی بھی قیمتی چیز ہے, خدا سے زیادہ اس کو اہمیت نہ دیں. یہاں اس سے یہ بڑا لیسن ہے. اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو خدا تو زیادہ کسی بھی چیز نو امپورٹنس نہ دیو. ہو سکتا ہے کسی وقت خدا کہے کہ آئی نیڈ دیٹ تھنگ یو لوڈ مور. تو جب آپ آلریڈی خدا سے زیادہ پیار کرتے ہوں گے, میں بھی خدا آپ کو ایسے ٹیسٹ میں ڈالے گا ہی نہیں. یہاں پر اس کو یہ ٹیسٹ دینا پڑا اور اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہوا, اور اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد وہ کیا ہوا کہ راس بار آگے
तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर जार चामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को जो दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पर ईमान की आप एक बहुत बड़ी मिसाल देखते हैं। वर्ष इसमें पता है, मैं जिस पे स्टडी भी किया और जो जिससे मुझे मेरे ईमान को और ज़्यादा पुख्तगी मिलती है कि उसमें उसका ईमान इतना पुख्ता था, क्योंकि जो उसके साथ वादे किए गए थे ना, मैंने इसलिए पिछले चैप्टर में से कुछ मिसालें पढ़ी हैं कि तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, ये करूंगा, तो वो उसको ईमान था कि उसको ईमान उसका मजबूत होता। किस चीज़ ने किया? जो खुदा ने वादा किया था कि जब वो अपने मुल्क से निकला तो वो 75 ईयर्स ओल्ड था, बीवी भी उसकी बूढ़ी थी, आप भी बूढ़े, तो बल्कि उसके अलावा भी बैरन थी उसकी वाइफ। तो खुदा ने जो वो वादा पूरा किया कि लिखा कि वो मुर्दा से जिस्म से उसने ये मौजज़ा किया। तो जिसने ये किया है और वादा किया है कि इससे तेरी औलाद होगी, तो समथिंग ही वॉज। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा हम इस चीज़ को बड़ी स्टोरी ले लेते हैं कि सैड स्टोरी, बड़ी टेरिबल थिंग इज़ गोइंग टू हैपन, लेकिन अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब उसको ये खुदा ने हुक्म दिया तो लिखा ही नहीं बीच में कि उसने खुदा से को क्वेश्चन किया, उसको मोहलत दी, लॉर्ड लेट मी स्पेंड 30 days or 2 months or 3 months with my son, let me enjoy my wife or this। आपको याद है ना कि जब इवन वो एक सूरमा था तो उसने कहा कि जो मुझे पहले मिल जाएगा शहर में, अगर खुदा मुझे फतह दे तो मैं उसको कुर्बान कर दूंगा। तो उसकी बेटी मिल गई, तो जब बेटी को कुर्बान करने तो बेटी ने क्या कि मैंने थोड़े से देते दे 2 महीने ले। यानी कि मैं एक मिसाल दे, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम ऐसे लगता है जैसे वो इसके लिए पहले से प्रिपेयर है। इवन वर्स यहाँ जो तीसरी आयत में ख़ास बात है ना, कोई रिलक्टेंस नहीं है, कोई सुस्ती नहीं है, कोई सोच नहीं, कोई टेलर पर लिखा है। और 2-3 चीज़ें कि परफेक्टली और विदाउट हेजिटेशन ही वॉज जस्ट ओबेइंग लिखा है। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठाया नहीं कि रात में नींदर ही नहीं आई तो सवेरे उठ नहीं पाया, सोचते रहा की करांगा या बहुत लेट उठा, यानी कि गम होता। लेकिन यहाँ पर तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठा और अपने गधे, और लिखा है और गधे पर 4 जमा करसा और अपने साथ दोनों और अपने बेटे को लिया और सो, यानी कि लाइक ऐसे जैसे फास्ट उसने काम किया। और जब वो वहाँ पहुँचा जैसे मैंने कहा, और इब्राहिम ने नौकरों को कहा कि हम वापस आते हैं, और वर्स 6 लिखा और इब्राहिम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे ज़ाब पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए पहाड़ पर चढ़ने के लिए। सॉरी, इस बात से ये भी शो होता है जब हम देखते हैं कि लकड़ियाँ उसके ऊपर रखी गई, तो ही वॉज नॉट जस्ट अ चाइल्ड लाइक हर्ष और ये इनके तरह, ही वॉज अ ग्रोन, यानी कि अगर है भी मोस्ट प्रोबली 16-17 से अबव है, छोटा नहीं है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए उस पर लकड़ियाँ रखी गई हैं और वो लकड़ियाँ लेकर ऊपर जा रहा है। तब इसहाक ने बाप से कहा, इब्राहिम ए बाप। इसने जवाब दिया, मेरे बेटे में हाजिर। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए वो बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। यानी कि इवन लगता है कि वो बेटे से यहाँ लगेगा यार ये झूठ बोल रहा है बेटे से, क्या आप मुहैया करेगा, हल्के उसको कुर्बान करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ही वॉज फुल ऑफ फेथ एंड फुल कॉन्फिडेंस में था खुदा के साथ। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ा और उस जगह पहुँचे जो उस खुदा ने बताई थी। वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी, अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ी को ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। अगर आप सोचें इस सारे सीन को तो आप किस तरह लेते हैं कि ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि समथिंग विल हैपन और जस्ट ही वॉज गोइंग टू किल, रियल कर रहे ऐसे कि कुछ सोच रहा था क्या? रियली ये ईमान यही था कि वो
he knew something amazing is going to happen. Yes, اصل میں بات اس کے یہ تھی کہ اس کے اندر ایمان یہ تھا کہ یہ تو پرومس سن ہے, یہ وعدے کا فرزند ہے, تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا, لیکن خدا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, امیزنگ چیز میں دکھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خدا ان کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لٹکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. دیٹ از اے ٹیسٹ, اور یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے, میں ایک خدا کے خادم کی کامنٹری کو اسٹڈی کر رہا تھا, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں پر ابراہیم شاید کچھ ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہو. کیوں ڈس اپوائنٹڈ ہوا؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو سی سم تھنگ لائک ریزریکشن, کہ میں اس کو ماروں گا اور پھر خدا کہے گا لے تیرا بیٹا پھر زندہ کر دیتا ہے. ایک طرح سے کسی نے اس طرح بات کی کہ شاید وہ اس کا ایمان اتنا پکا تھا کہ اگر میں اس کو جیسے کہ میں کاٹ بھی دوں گا نا, خدا پھر اس کو زندہ کر دے گا. اینڈ دین وی بوتھ ول گو ڈاؤن اینڈ وی ول ورشپ اینڈ وی ول تھینک گاڈ اینڈ بوتھ ول گو بیک. لیکن اصل میں خداوند یہاں پر اس کے ایمان اس کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ناؤ, میں سمجھتا اس کے بعد ابراہیم کا فیت بھی جیسے ہیں, اور جنہوں کہہ سکتے تسی پنجابی خون ود گیا, ایمان بڑھ کے اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ میں واقعی, یعنی کہ ہی came to know that I am faithful servant of God. یہ اس کی بات. خدا سب کچھ ہمارے اندر جو ہماری زندگی میں ٹیسٹ بھی لے کے آتا ہے یا کرتا ہے, He knows everything before even happen. ہمارے ایمان کو خدا نہیں جانچنا چاہتا, اور نہ خدا کو اس چیز کی, because He knows everything. آپ کا اینڈ بھی جانتا ہے, وہ صرف یہ ثابت کرنے کے where you are standing, کہ تو کسے پولچ تے نہیں ہے. Let me put you to test and then you will see how strong faithful you are. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ہے اب یہاں پر دو چیزیں, جب میں لیٹس کم بیک ٹو اپنے ٹاپک پہ آ جائیں. آگے وہ یہی کہتا ہے کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راستہ نہ ٹھہرا. اب یعقوب جو کوٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے پہاڑ کے واقعے کو, ٹھیک ہے, کہ وہاں وہ عمل سے راستہ ٹھہرا, اور وہ اس عمل سے اس نے اس راست بازی سے جو اس کے اندر ڈیلی گئی تھی اس عمل کو جاری رکھا. لیکن جب پول کوٹ کرتا ہے, پول وہ کوٹ کرتا ہے کہ ابراہیم نے جسٹ کال کو سنی اینڈ ہی بلیو گاڈ اینڈ لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ فالو ہم بائی فیتھ. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لیے وہ فیتھفل ایمانداروں کو باپ تب نظر آتا ہے جب وہ اس ایمان کو شو کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے کہ ہی از اے مین آف فیتھ. تو وہ ہمیں اب کانٹرڈکشن اس میں کوئی نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے ورس 22 میں, پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. ایمان عمل سے کامل ہوتا ہے. اسی لیے وہ پہلے کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ ہے؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ تو کویسچن یہ ہے اور آنسر ہے نو. کیونکہ جو راست بازی کسی کے اندر انڈھیلی جاتی ہے وہ فروٹفل ہوتی ہے, وہ کام کرتی ہے, وہ عمل کرتی ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلکہ کمپلیٹ کرتی ہے, اس کو ویریفائی کرتی ہے. ایک طرح اس طرح کہہ سکتے ہیں, میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ورکس جو ہوتے ہیں سپورٹ دا ریالٹی آف سیونگ فیتھ. جس شخص میں راست بازی انڈیلی گئی اس شخص میں تمہیں راست بازی نظر آئے گی. جس شخص میں راست بازی انڈیلی گئی ہے اس کی راست بازی آپ کو اور مجھے نظر آئے گی.
جو شخص خدا کے سامنے راستہ ٹھہرایا گیا وہ شخص آدمیوں کے سامنے بھی راستہ نظر آئے گا. جس شخص کو راست بازی مل چکی ہے اس پر وہ اپنی راست بازی ظاہر بھی کرے گا. وہ اس لیے ظاہر نہیں کرے گا تو شو آئی ایم رائچس. نو ہی ڈونٹ وانٹ ٹو شو. آٹومیٹکلی اس کے زندگی چینج تبدیل اس طرح ہو جائے گی پاک روح کے وسیلے سے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن یو کین سی اینڈ آئی کین سی اینڈ یو کین سے دس از دا مین آف گاڈ. اور بلکہ آپ کیا کہیں گے اس کے بعد ایون کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کیا خدا کا دوست کہلایا ہے, ابراہم فرینڈ آف گاڈ. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ ہو از دا فرینڈ آف گاڈ اینڈ ہاؤ ون کین بیکم اے فرینڈ آف گاڈ, تو اس کے لیے ابراہم کی مثال ہے کہ واک ان فیتھ اینڈ ورک لائک ابراہم اینڈ یو ول بی. بلکہ خدا یسوع مسیح نے جان چیپٹر 15 میں کہا, پڑھے ذرا جان چیپٹر 15 میں کیا کہا ہمارے ایک کرسچن کے بارے میں. ہاں جی, کہ اگر خدا نے اس کو دوست کہا نا ابراہم کو, پرانے عہد نامے میں خدا کا ایک ہی دوست نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو نیو عہد نامے میں کیا ملتا ہے ہم کو. ورس 12 دیکھ لیں. میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ خدا حکم دے رہے ہیں, کمانڈمنٹ. اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. اب فرینڈ شپ کی بات آ گئی ہے. جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو. خداوند نے بھی جب ابراہیم کو کال کیا تو ہی اوبے گاڈ اینڈ فالوڈ ہم, تو ہی بیکیم اے فرینڈ آف گاڈ. اب نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع ہمارا خداوند ایک یعنی کہ ایک بڑی کال ہے کہ ہو وانٹ ٹو بیکم اے فرینڈ آف کرائسٹ اور فرینڈ آف گاڈ, اس کے حکموں پر عمل کرنے سے. اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے. بلکہ اور ایک اور بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایون یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو میرے دوست ہو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے بات کی, ایون فرینڈ سے بھی بڑھ کر بات کی. وہ کیا تھی؟ بھائی. ریزرکشن کے بعد خداوند نے کہا جاؤ میرے بھائیوں کو جا کر کہو. یہ ہی بیکیم پہلے دوست, ناؤ ہی بیکم فیملی فرینڈ آف فیملی ممبر. اس کے ہم گھرانے کے اس کے گھرانے کے خاندان کے لوگ فرد بن جاتے ہیں. یہ اتنا قریب ہمیں لے آتا ہے. جب وہ آسمان چھوڑ کر دنیا میں آ گیا تو اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہی وانٹ ٹو ہیو اے ریلیشن شپ ود اے مین. اور پھر اس نے اس کو یہ اپرچونٹی دے دی کہ یو کین کم اینڈ جوائن مائی فیملی. اور یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا, یعنی کہ اپنے گھرانے میں شامل کرنا, لے پالک سن اینڈ ڈاٹرز. اب ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب ہم ایمان کی اور عمل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ جب ایمان ہم لے کے آتے ہیں تو ایمان تو ہمیں نجات ملتی ہے, تبھی نجات ملتی ہے نا کہ when we put our faith on Christ, تو اس نجات میں کوئی کمی ہوتی ہے, سلویشن میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یا یہ نہیں ہوتا کہ ایمان پلس ورک یعنی کہ ایمان اور عمل, ایسی بات نہیں کہ تب ہماری نجات کمپلیٹ ہوگی, ایسی بات نہیں. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بائی ورکس ایک ہمارا گول جو ہے وہ تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ عمل بھی ہوں, جب ہمارے فیتھ کے ساتھ ورکس بھی شامل ہوں, عمل بھی شامل ہوں. ایک طرح اس طرح کہہ سکتے ہو کہ فلفلمنٹ جو ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب فیتھ فل آدمی کی زندگی میں اور فروٹفل ہو. اور فروٹفل سے مجھے یاد آ گیا ایک ٹری کی مثال ہے آپ کے سامنے. ٹری کیا ہے؟ ٹری اٹ سیلف اس کا اپنا ایک اس کے اندر ایک
ایک کیسے پرنسپل ہے, ایک اصول ہے کہ کس طرح درخت بڑھتا ہے, ڈالیاں نکلتی ہیں کس طرح. اور آپ دیکھیں بالکل ایک ایماندار کی مثال اس طرح ہی ہے, ایز اے ٹری. اور وہ ٹری تب زیادہ خوبصورت اور زیادہ فل لگے گا when he bear fruits. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایماندار جب خداوند میں آتا ہے وہ ایک پودے کی مانند ہے, بڑھتا جاتا ہے بڑھتا ہے, دین بیکم اے فروٹفل. تو اگر وہ وہاں ہی فروٹ کے بغیر ہی رہ جائے, صرف برانچز اور اس کے پتے بھی نہ نکلیں یا پتے نکل آئیں تو فروٹ نہ ہو, تو آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ دیٹ از ناٹ اے فیتھفل فروٹفل ایماندار کی بات کرتے ہیں. تو بالکل ایک درخت کی مانند ہمارے ایک ایماندار کی مثال ہے. اور آگے جا کے وہ کہتا ہے ایون ورس 23 میں, اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اب یہ ایک چیز کو نہیں کر رہا بلکہ دونوں کو ملا کے کہتا ہے کہ کامل, کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اور دوسری ایک ایگزامپل دیتا ہے, ورس 25 پڑھیں ذرا پلیز. In the same way was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in different directions as the. بس ٹھیک ہے اتنا ہی, بس 25. اب یہ میرے لیے ایک بہت یونیک بات تھی کہ دو ایگزامپل دی گئی ہیں, اور ایک ابراہیم کی اور ایک راہب فاشا کی. اور آپ اس بات کو لے کے اگر کسی دوسرے ریلیجن سے بات کریں نا تو ان کے لیے بلاسفیمی ہے. بلاسفیمی یہی ہے کہ ایک فاشا کی, ایک پروسٹیٹیوٹ کی, کسبی کی اس میں بات کی گئی ہے اور اس کو ابراہیم کے ایمان کے ساتھ ملا دیا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور اس سے بڑی بات اور ہے, سوچے. اچھا, اب آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ ایون عبرانیوں چیپٹر 11 میں جب ایمان کے سورماؤں کی بات کی جاتی ہے تو all was declared faithful by their works, by their action, by their doing. تو اس میں راہب کے نام ہے, جہاں ابراہیم کا نام ہے ساتھ ہی وہاں پر بھی راہب فاشا کا وہاں بھی نام آتا ہے. ایمانداروں کی لسٹ میں, سرموں کی لسٹ میں وہاں نام آتا ہے اس کا. یسوع کی میتھیو میں جینیولوجی دیکھیں, وہاں ابراہیم کا نام آتا ہے, وہاں راہب فاشا کا نام آتا ہے. یہاں پر ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے, فیتھ کی بات ہو رہی ہے, ابراہیم کا نام آیا, ساتھ میں راہب فاشا کا نام آیا. یہ تو ابراہیم کے ساتھ ہی لوگ بلاسفیمی سمجھتے ہیں. ایون یسوع کی جینیولوجی میں سے گریٹ 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 گرینڈ مدر جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے خدا یسوع مسیح کی. جینیولوجی میں صرف 4 یا 5 عورتوں کا صرف ذکر آیا ہے اور ان میں ایک یہ ہے, اور باقی جو 3-4 کا نام آیا مریم کو نکال کے باقی کا کریکٹر لوز کریکٹر سمجھ کہہ لیں ان عورتوں کا, تمر کا اور ہتی اوریا کی بیوی بتشبہ اور راہب فاشا. یہ سٹوریاں میرے خیال آپ سب جانتے ہیں. تو اس اور ان میں سے جو عورت پاک باز جس کا نام ہمیشہ کے لیے ہے وہ صرف یسوع کی ماں مریم. باقی ان عورتوں کا اور کبھی کسی عورت کا نام ہی نہیں آیا. باقی جتنی نسب نامے جینیولوجی پڑھ لیں کسی میں بھی کسی عورت کا ذکر نہیں. ایون 10 ٹائم بائبل میں مطلب کہ جینیولوجی کا ذکر ہے شروع میں جینیسس پہ لے کے نا, تو کسی میں بھی عورتوں کا ذکر نہیں ہے. بہت کام کسی نہ کسی, لیکن یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے اور یہ فیتھفل عورتوں کا ذکر ہے, یعنی کہ جن کو اس کا ذکر عبرانیوں کے خاتمے میں آیا کہ جہاں پر ایمان کے سورموں. اچھا, اور اس کا ذکر کہاں پہ آیا؟ چلو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اس کو اس کے ساتھ. یشوع چیپٹر 2
तब नून के बेटे ईश्वर ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा जाकर उस मुल्क को और यरीको को देख भालो। चुनाचा रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। और यरीको के बादशाह को खबर मिली कि अच्छा तब उस औरत ने वर्स 4 उस दोनों मर्दों को लेकर उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ थे। और फाटक बंद होने के करीब जब अंधेरा हो गया तो वो मर्द चल दी और मैं नहीं जानती कहाँ गए। अच्छा वर्स 8 तब राहब छत पर उन मर्दों के ले जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी मुझे यकीन है। ये है वर्स 9 और उसने उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलसम के पानी को सुखा दिया। तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे जिनको तुमने बिल्कुल आग का डाला क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी नहीं रही। क्योंकि ये असल में वर्स जो है ना 11 क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। ये है असल में ईमान लाने की बात। He believed there is only one God जो आसमान का भी मालिक है और ज़मीन का भी and that is your God कि जिस खुदा के तुम प्रस्तिश करते हो that is only God और दूसरे सामने नहीं यकीन किया था। इस औरत का ये ईमान था जिससे वो खुदा के सामने क्या रास्तबाज ठहरी। ठीक है लिखा है क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर ये मेहरबानी किया तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करो। मुझ कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे बाप और मेरी माँ और यानी कि ख़ानदान को मौत से किस तरह बचाओगे। अब इसके बाद ये था सिर्फ खुदा के सामने उसकी रास्तबाजी ठहरी गई। अब आदमियों के सामने अपने अमाल के साथ रास्तबाज ठहरी। वो किस तरह जब इस मर्दों की उन्होंने उसने हेल्प की और उसको अपने घर छुपाया और फिर टोकरे से उनको बाहर निकाल के तो भेज दिया। बाय वर्क्स एक्शन ये अमल था। अब वो मिसाल दे रहा है दोनों की। अब दोनों देखें अगर इसके बारे में आप मैं डिटेल में जाऊं तो इट्स रियली अमेजिंग थी कि इस औरत के बारे में जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि किस तरह थी कि इब्राहिम जो था एक जू था और वो एक जेंटाइल हैं एक गैर कौम की और वो एक आदमी और वो एक औरत जबकि औरतों को इस वक्त इतना दर्जा दिया ही नहीं जाता था। और he was a good character man and she was a bad character woman। बैड कैरेक्टर था। इब्राहिम was a noble man and Rahab was a degraded Canaanites कह सकते हैं। He was a great leader and he was a common follower। Abraham at the top of the social order and Rahab was the bottom। यानी कि इस सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इब्राहिम का एक टॉप था ईमानदारों का बाप और वो ज़माने में भी अपने सोसाइटी में भी एक बॉटम में पस्त में उसकी वैल्यू ये थी कि एक कस्बे की क्या वैल्यू हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि जब खुदा ये कि कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पॉसिबल है कि दुनिया मैं इसी बात से हमेशा सोचता हूँ कि दुनिया की कोई भी बुक उठा ले जिसको वो मुकद्दस कहते हैं जिसे वो सीक्रेट कहते हैं जिसे वो इलाही कहते हैं डिवाइन कहते हैं यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और इंसान कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ लें आप जाके किसी इंसान की किसी बादशाह की किसी किंगडम की उन्होंने जो बायोग्राफी ली है दे नेवर रोट। अगर तो कोई इम्पार्शियल पर्सन होगा ना बीच में वो फॉर एग्जांपल इवन इंडिया पाकिस्तान की और उनकी जो पुरानी हिस्ट्री है अगर ये गोरे लिखते हैं तो फिर भी ये इस काबिल होती है कि हम इसको ट्रुथ नज़र आएगी।
لیکن انڈین لکھیں گے تو اپنی سائڈ اچھی لکھیں گے ہسٹری، اور اگر پاکستانی لکھنے تو وہ کہیں گے جو ہم نے کارنامے جو ہمارے تھے اس طرح. یعنی کہ پوری دنیا میں ایسی ہسٹری ہے. اگر میں بہت دور نہ جاؤں تو ہم اپنے کلوز آ جائیں. اگر ہم کو اپنے بیگ میں جانا پڑے اور ہم کہیں چلو جی اپنے ذرا پیڑھیاں دی کوئی 4-5 جڑیاں یاد جائے بڑے بزرگ اٹھا کے ذرا تو ہسٹری تو لکھو ذرا، تو کوئی نہیں کدی لکھے گا کہ میرا پیو جواری سی یا شرابی سی یا کوئی ایسی کوئی غلط کام ہوگا. اور ساڈے ماں باپ تو بڑے بس ایسا ہوتی ہے. نو ون، کوئی بھی نہیں کہے. اگر جھوٹ نہیں بولا جائے گا تو وہ سچ بھی نہیں لکھے گا. یعنی کہ مے بی وہ اسکپ کر جائے، چلی آ رہا ہے ضرور گل لکھنی، لیکن ہی ول نیور روٹ دوز امبیرسنگ مومنٹ. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ایسی ہسٹری نہیں لکھے گا. تو کسی نے ایک ہسٹورین ہے، کبھی یہ موقع ملے تو اس کو پڑھنا، کرسٹ آف جوش اور سم تھنگ اس طرح کی. اس کے جانسن پول رائٹر ہے، یہاں کا جرمن ہے یا ادھر کا رائٹر. تو وہ ہسٹورین ہے. تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کہ میں لیٹس می ڈگ اباؤٹ جوش ہسٹری، اسرائیلی یہودیوں کا، کہ یہ کہاں سے، یہ قوم کیسے بنی. یعنی کہ تو یہودیوں کی ہسٹری جاننے کے لیے جیسے پہلے دیا، سب سے پرانا سورس کیا ہے؟ اونلی دا اولڈسٹ مینوسکرپٹ کیا ہے؟ دا بائبل. تو جب اس نے کہا، اس نے بڑا کچھ فائنڈ کرنے کی کوشش کی کہ اس سے اولڈ کچھ ملتا ہے، تو کہتا ہے دیٹ از دا اونلی یو کین فائنڈ، کہ اس سے بھی پیچھے جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، دین کہاں سے یہ قوم نکلی. تو جب اس نے اس کو جینیسس کی اکاؤنٹس کو ریڈ کرنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کتابیں کہ میں نے اس کو رکھ دیا ایسے تھوڑا سا آگے پڑھ کے نا جینیسس کو. میں نے کہا یار کہ میں یہ ہسٹورین ہے کہ میں نے اتنی قوموں کی اتنی بڑی بڑی اسٹڈی کی ہے، لیکن آئی نیور فاؤنڈ دس کائنڈ آف پیس آف لٹریچر. کہ اس طرح کا میں نے مینوسکرپٹ، اس طرح کی رائٹنگز میں نے دنیا، وہ کیا تھی ڈفرنس کیا کہ یار کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی جوئش کا، یہ یہودیوں کا کوئی گروپ تھا کہ اول ٹائم ربی شبی یا گوبے مل ملا کے انہوں نے یہ ایک سٹوری گھڑ دی ہے. تو اس نے کہا کہ میری زندگی گزر گئی ہے کہ میں نے اتنی چیزیں دیکھی ہیں کہ کوئی بھی قوم جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ وی آر سپیریئر اینڈ چوزن ون اینڈ اسپیشل ون، مطلب کہ قومیں اپنے آپ کو لکھتی ہیں. تو جب وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے فور فادر کی ہسٹری لکھتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ کوئی اگر آدم کو لیتی ہے تو اس کو بھی گناہ گار ٹھہراتی ہے، وہ ابراہیم کو لیتی ہے تو اس کو بھی، اس کا بھی کوئی اس کی ڈکی چبی بات نہیں، اس کی بھی ساری کہ وہ اس نے کیسے کیسے خراب کام کیے، اس نے بہن کہہ دیا اپنی بیوی کو، اس نے اپنی لونڈی کے ساتھ مباشرت کی. یہ اور داؤد کے بعد کہتے یہ کیسی قوم ہے جو اپنے آپ کو ہیروز کہتی ہے، آپ کو ٹاپ کی کہتی ہے، اور اپنے بزرگوں چٹا کھٹا سب کچھ لکھتی جاتی ہے. کہتا ہے دیٹ از دا ناٹ دا ورک آف دا مین کین ناٹ ڈو دیٹ. بندہ یہ کر ہی نہیں سکتا. دیٹ از، اور تو ایمان ہے کہ دس از دا ٹرو ورڈ آف گاڈ، دس از ناٹ، یہ آدمی کا کام نہیں، آدمی ایسے نہیں. تو یہاں پہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ ایک فاشا کو، ایک دھندا کرنے والی عورت کو، آج جیسے اگر عام لفظوں میں بولے پروسٹیٹیوٹ، اور اس کو ابراہیم کے ساتھ ملا دیا. اور یہی ایون آپ اسلام اور مسلم کے ساتھ بات کریں تو کہیں گے یہ کرپٹ ہے. نبی کے بارے میں، داؤد کے بارے میں یہ لکھ دیا، یوسف کے بارے میں اور نوح کے بارے میں وہ ننگا ہو گیا، اور یہ ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں نو نو نو، یہ تو بلاسفمی بک ہے. اس بک کو یہ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے بیکاز یس دیز آر دا تھنگ، بٹ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ چاہے نبی ہو، وہ کوئی پرنس ہو، شہزادہ ہو، کچھ ہو، وہ کسی کا. تو اس لیے اس بائبل کے جو اکاؤنٹس ہیں، اس بائبل کی اس ناٹ میچ آف دا ادر بکس. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے یار ٹوٹلی، یعنی کہ نا انسان کا ایسا رائٹنگ ہے. لیکن اس کی ہسٹری جو ہے آپ پڑھیں، ایسی ایسی باتیں کہ کئی دفعہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ اکثر کہیں پڑھتے پڑھتے بائبل کی اسٹڈی کرتے کئی ایسے پیسے آتے تھے کہ یار نہ ہی لکھے ہوتے تھے کی سی ہیں،
यार ये निकाल देते हैं, ये क्या ज़रूरत थी अब हिस्ट्री या कुछ भी, लेकिन नो, गज़लों गज़लात के और भी, यानी कि चलो एक वो एक डिफरेंट पॉइंट, और वाक़यात जैसे हुए हैं, वाक़यात ऐसे हैं जो बंदा कहता है यार क्यों ऐसे लिख दिए, ये होना ही नहीं चाहिए था, चलो ना लिख देते किस, लेकिन क्यों ना किया। लोग कहते हैं जी बाइबल बदल गई, बाइबल चेंज हो गई, ये कर दी। मैं कहता हूँ अगर किसी की जरूरत इतनी होती भी ना, वो कर सकता तो ऐसी बातों को पहले निकालता, ऐसे वाक़यात को पहले निकालता, ताकि अपनी बुक को पाक साफ होली बना देता। लेकिन देन करप्शन तब होती कि ऐसी सब बातें, क्योंकि दैट इज़ नॉट द वर्क ऑफ मैन, दैट इज़ अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट, दैट इज वर्क ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड। तो कोई जरूरत नहीं कर सकता कि इसको मतलब कहना। मे भी कभी कभी हम ट्रांसलेशन में कोई ना कोई थोड़ा बहुत उसका लफ्जी मायनों को कैसे, लेकिन थीम कभी भी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की। और ट्रांसलेशन में हमेशा कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन हमारी बाइबल हमारे पास जो है ये रियल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल्कुल रियल उसकी कॉपी नहीं है। ट्रांसलेशन कभी भी किसी असल को असल में बिल्कुल उस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकती किसी भी लैंग्वेज में। आप किसी भी स्कॉलर से ले लें जो लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर है, वो आप बताएंगे कि ट्रांसलेशन जो है एक बुक की दूसरे में करने के लिए कभी भी आप ऑनेस्टली 100% नहीं हो सकती, क्योंकि कई दफ़ा कुछ वोकैबुलरीज ही नहीं है दूसरी लैंग्वेज में, उसके मीनिंग्स ही नहीं है उसमें, और कभी खुद क्रिएट किए हैं लोगों ने कि अब इसका क्या मतलब है, किस तरह इसको किया जाए। और कई लैंग्वेज में एक वर्ड के 4, 5 मीनिंग्स हैं, तो दूसरी लैंग्वेज में एक ही वर्ड है तो उन्होंने एक ही वर्ड को उधर लिख दिया। तो इस तरह अपने, तो मैं यहाँ पर जब इस बात को जब मैं पढ़ रहा था, इट वाज रियली आई ओपनिंग और रियली अ फेथ के खुदा के सामने हमारी तुम्हारी हैसियत यहाँ से जान रहे हैं कि चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, चाहे हमारी पीछे कैसी भी ज़िंदगी हो, इवन जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, जब खुदा यीशु मसीह हम को कबूल करते हैं, तो सेम द स्पिरिट, सेम द होली स्पिरिट जो इब्राहिम में उंडेली गई, हम में भी उंडेल दी जाती है। कितना बड़ा एजाज़ है। ऐसे नहीं पतरस लिखता कि हम वो शाही घराने के फर्द बन जाते हैं, मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, पेकुलियर नेशन, उसके अंदर हमारा इंदराज हो जाता है। और इन बातों से ये गवाहियाँ हैं, ये एक बहुत बड़ी टेस्ट बनी है कि यहाँ ये वो कैन सी बाइबल लिखेगी एक ऐसी औरत जो इंसान जिसका नाम लेना भी अपनी फैमिली में गवारा नहीं करता। आज बड़ा कुछ ज़माना अच्छा नहीं हो गया, बल्कि करप्ट भी हो गया, लेकिन स्टिल द प्रोस्टिट्यूट और कस्बी या फाशा का नाम लेना जो है एक बहुत बड़ी गाली किसी को कह के देखे हैं किसी को। लेकिन खुदा का कलाम करता है, जब खुदा इसको लिफ्ट अप करता है, खुदा किसी को ब्लेस करता है, तो ही कैन ब्रिंग एग्जैक्टली लाइक अ लेवल ऑफ इब्राहिम। तो आप और मैं कितने बरकत बायस बरकत लोग हैं, हम ब्लेस लोग हैं कि खुदा ने इतने हीरोज ऑफ फेथ के लिस्ट में हमें रख दिया है। आगे वर्स लिखा है, वर्स 26 में, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के। यानी कि यहाँ पे उसने एंड ही कर दिया है कि अमाल के बगैर ईमान तो आपका मुर्दा है। हाँ जी, किस तरह इसको आप, मैं कहता हूँ इसमें तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं उसने रहने दी, उसने गुंजाइश नहीं रहने दी कि दोनों में से एक पीस मिस है ना तो डेथ। बदन है ना, उन्हें इतनी मिसाल दे दी है एग्जाम्पल कि अगर बदन है खाली तो रूह नहीं है तो फिर भी डेड, और रूह है तो बदन नहीं है तो फिर भी डेड। ये एक ईमान की मिसाल दे दी है उसने कि जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मैं समझता हूँ इसने उससे बड़ा अच्छा यानी कि उसकी कंक्लूजन की है यहाँ पे कि आप का बदन इस वक्त और आपका ईमान उसकी वैल्यू क्या है। विदाउट फेथ आपके एक जिंदा लाश की तरह, अमल के आप ईमानदार होते हुए एक, और ये आम लोगों
के सर से गुजर जाएगी या वो अपने अंदर नहीं लेंगे। अब एंड इस पे करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज टॉकिंग अबाउट। कहता ना कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है, फेथ इज डेड विदाउट वर्क्स और डीड्स। व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आप कहेंगे? व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स? गुड वर्क्स भी बहुत सारे लोग की दुनिया च बहुत बार एग्जैक्टली। अब जब भी आपने सोचना हो गुड वर्क में, कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि मे बी वी आर कमिंग टू बाइबल स्टडी, रीडिंग द बाइबल, गोइंग टू चर्च। दैट इज नॉट, दैट इज, ये जो आप अपनी अब उसमें अब सिर्फ आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं। जस्ट सी दिस टू एग्जाम्पल, इवन बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन जस्ट सी राहब और इब्राहिम। हाँ जी, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, लेकिन और भी है। एक और बात है, ये तो है ना, ये भी आता है द पार्ट ऑफ द गुड वर्क्स। जो यहाँ पर मिसाल में मिलती है ना, उसमें ये है द काइंड ऑफ वर्क दैट गॉड वांट टू सी इन अस। ट्रू फेथ जिसको हम कहते हैं, हमारा नजर आएगा कि मे बी ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमने बातें की हैं, ये पार्ट है, ये भी ज़रूरी है। जहाँ पर आपका ईमान आपको इस हद पे ले आए कि मे बी यू पुट योर ओन लाइफ ऑन द लाइन, आप अपनी जिंदगी भी दाव पे लगाने पर तैयार हों। मरने तक वापस, ठीक है। द फेथ जो है आपका कि पुट योर फेथ, जहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि इवन आपकी जान भी दाव पर लग जाए, आपका ईमान की टेस्ट इस कदर सख्त हो कि मे भी आपकी को पता हो कि यहाँ पर मेरी जान चली जाएगी। जैसे राह फाशा ने किया, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ी गई या कुछ हो सका तो मेरा ही नहीं, मेरे ख़ानदान और मेरे बहन भाई जिनका वो जिक्र कर, जिनको बचाने की, ये भी दाव पे लग जाएंगे। और दाव पे लगाया था उसने, एक बहुत बड़ी बात की थी उसने कि अगर ज़रा भी शक पड़ता तो पूरा कुंबा जो था उसका मरिया मेट हो जाना था। जहाँ पर आप कह सकते हैं, लो मैं इसको आपको एक दो मैंने नोट्स इसमें लिखे थे, उसको पढ़ता हूँ आपके। ट्रू फेथ isn't that you went to church, read a Bible, sang a song. It is that you are so supremely committed to God that you would sacrifice your hopes and dreams and ambitions, and yes, you would risk your own life to be true to your faith. That is the issue. और खुदावन ने इस तरह इसको किस तरह लिखते हैं, उसने बड़े क्लियर लफ्ज में कह दिया। वो क्या था कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, टेक अप योर क्रॉस एंड आगे क्या, इसका मतलब क्या था, फॉलो मी, मतलब कि एन एम्बलम टू डेथ ऑफ पेनफुल डेथ, इवन ऐसी डेथ के लानती मौत कह सकते हैं। यू पुट your own dreams and hopes and plans and even life online. ये है जो ट्रू फेथ, और ये है वो काम जो खुदावन कहता है। ये भी हुक्म है ना खुदावन का, जब हम पहले कहते हैं कि मेरे हुक्मों पर अमल करे, जो मैं पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी स्लीब रोज अपनी स्लीब उठाए। और स्लीब उठाने का मतलब ही मौत था कि यू विल सफर वट एवर कम इन योर वे। रोज स्लीप उठाने को मैं इस तरह से लेता हूँ, खुदी का इनकार, खुदी के जिसमें मैं नहीं, अगर मतलब किसी जगह पता भी चलता है कि हाँ इस जगह मैं गलत हूँ, तो मुझे कहना है कि हाँ मैं गलत हूँ। या अगर मैं मतलब रोजाना कि मैं ड्यूटी पे लेट पहुंच रहा हूँ और फिर भी मैं वहाँ पे अपना टाइम पूरा रखता हूँ,
और अगर मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ जल्दी निकल आता हूँ, जो पैसा मेरा नहीं है वो मैं लेने की कोशिश करता हूँ, जो टाइम मेरा नहीं है मैं वो लेने की कोशिश करता हूँ, जो इज्जत मेरी नहीं है मैं वो लेने की कोशिश करता हूँ, बल्कि जहाँ पे हमारी इज्जत बन भी रही है वहाँ पे भी हम छोड़ दें। ये का मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ये भी है कि इवन आपका खता गुनाह भी नहीं है तो आप पर कोई उंगली उठा रहा, तो ये मैं कह रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने कहा नहीं था कि यीशु ने इवन अपना हक छोड़ दिया। इवन कई दफ़ा कहते हैं ना, मैसेज था कि हम कई दफ़ा इस चीज़ पे गए, इट्स माय राइट। उसने अपना तख्तो ताज छोड़ दिया हमारे लिए, अपना राइट छोड़ दिया, अपनी कंफर्ट छोड़ दिया। तो कई दफ़ा बात वही है कि हम सच्चे होते हुए भी मार खा रहे हैं। यीशु सच्चा ही था तो क्रॉस उठाने का मतलब ही ये था, पेनफुल जिंदगी। गलत काम करके हमने मार खाई तो वो तो हमारी गलती है ना। हाँ, अच्छे काम करके, दैट इज, थैंक यू। असल में यही है कि योर फेथ इन गॉड इज मोर वैल्यूएबल देन योर ओन प्लान्स और ओन ड्रीम्स एंड होप्स। और एंड इस तरह हो कि इवन जान देने तक, यानी कि यहाँ तक भी आ जाए, क्योंकि लाइफ है ना, अगर क्रॉस उठाने का मतलब ये भी है, डेली क्रॉस उठाने का मतलब कि जब तक वो जिंदा है तो तैयार रहे परसिक्यूशन लिए अपनी। अब आपने पॉल की बात की, असल में कहें अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं कुछ सहता हूँ, रहता हूँ, अच्छा बुरा मुझे सिर्फ मसीह की खातिर। मैं अपना, क्योंकि मैं अगर कोई मुझसे बुराई करता है तो उसका जवाब बुराई से नहीं देता, क्योंकि यीशु का यही तरीका था। वही बात कि अगर खुदावंद यीशु मसीह को थप्पड़ मारा, कोड़े मारे गए, थूका गया, तो उसमें वापस ऐसा नहीं किया। इवन ही वॉज ट्रू, ही वॉज इनोसेंट। तो मैं यही आपकी बात को बढ़ाता हूँ कि हम इनोसेंट मासूम होते हुए कि हम अक्सर कहते हैं यार उन्हें नहीं मेरे ना बेइज्जती कर दी, मेरी यह की थे, मैं ਉਹਦਾ क्यों ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा सोचा। हाँ एग्जैक्टली होता है हमारे कि चलो, और ना भी करना चाहते कहते चलो यार फंसे ही रहते, थोड़ा जहा सबक मिल लेते जरा। तो खुदा हमें सिखाना चाह रहा है कि नहीं, हमारा ईमान जो है, अभी मैं आखिर में वो सिर्फ कोट करता हूँ जिसमें वो हबाकुक कहता है, चलो मैं पढ़ देता हूँ उसको। वो 17 में लिखा है, चैप्टर 3, और इट्स रियली फेवरेट वर्सेस हैं, लेकिन काश के हम इस पर मैं भी अमल कर सकूं। अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी ना रहें, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने जात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। एक तो है कि फिजिकली तौर पर इस दुनिया में सब कुछ छिन जाए, इवन मैंने, और इसके सामने सब कुछ छीनने में एक मिसाल दूंगा आपको, समझे, जोब की तरह सारा कुछ चला जाए, तो कहता है तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने जात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हरनीके से बना देता है और मुझे मेरी इन चीज़ों पर चलाता है। यानी कि उसका जो कुछ भी है ना, कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, वो ही मेरे पाँव को तवानाई बख्शता है और मेरे पाँव हरनीके से बना देता है। हम नेक्स्ट टाइम, मेरा दिल था कि हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करें टंग के ऊपर। इट्स बहुत बड़ा ग्रेट लेसन है, तो लेट्स प्रे दैट नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो आज की इस सारी बाइबल स्टडी के लिए, वक्त के लिए। बेशक खुदावंद हम उस तरह फुली तौर पर ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने तेरे कलाम से जाना है, जितना भी खुदावंद बख्श दे के ये हमारे अंदर और ज़्यादा इस चीज़ को गहरा करे, ताकि हम और गहरे तरीके से तेरी इन बातों को समझ सके। मे बी मैं उसमें कमज़ोर हूँ उसको एक्सप्रेस करने में या उसको बयान करने में, लेकिन तेरा पाक रूह ये सब कुछ करने पे कादिर है खुदा। जो तू हमसे चाहता है, जो तू मुझसे चाहता है खुदा, मेरी ज़िंदगी में काम कर खुदा। अपने
बंदा इब्राहिम की तरह, अपने बंदा याकूब और पौल और की तरह खुदावन, ताकि हमारा ईमान इस तरह का हो कि दूसरों को नज़र आ सके बगैर हमारे कोशिश किए खुदावन, दूसरे देख सके कि वी आर फ्रेंड ऑफ गॉड। हमारे कामों से खुदावन, हमारे अमाल से खुदावन, हमारी ज़िंदगियाँ ज़ाहिर हों खुदावन। पीपल कैन सी आवर फेथ एंड द वर्क is only thing to verify our faith, the good work जो तुझ में किए जाए खुदावन। बख्श दे खुदावन, इस कलाम के वसीले से, इस तेरी बातों के वसीले से हमारी ज़िंदगी वाकई एक एग्जाम्पल हो, एक नमूना हो खुदावन। जो भी दिन दिए हैं खुदावन ने, जो भी साल तूने हमें बख्शे हैं खुदावन, बख्श दे कि हमारी ज़िंदगी ये बाकी साल हमारी पूरी पूरी खुदावन दुआ ये हो, चाहत ये हो कि हम तेरे बेटे यीशु का मिजाज हासिल करें खुदावन, लाइक माइंडेड क्राइस्ट। हमारी ज़िंदगी के हर एक पल से, हर एक एरिया से खुदावन, हमारे एटीट्यूड से खुदावन, स्पेशली इट्स ऑल कम्स इन एटीट्यूड, हमारे रवैये से हम उनको भी माफ़ करके गले से लगाएं जिन्होंने हमें बार बार दुख दिया खुदावन। हम उनके लिए भी खुदावन जो हमारा अच्छा नहीं चाहते खुदावन, हम सारी ये बुराइयां, ये कमी कमज़ोरियां भूल कर खुदावन एक दूसरे को गले लगाए खुदावन, और इसमें पहल करें हमेशा, हम दूसरे का वेट ना करें खुदावन। क्योंकि तेरे बंदा ने खुदावन जब तुझसे क्वेश्चन किया खुदावन अपने भाई को कितनी तरह माफ़ करो, कितनी दफ़ा माफ़ करूँ, क्या 7 दफ़ा? ओह थैंक यू लॉर्ड, यू आर वंडरफुल। आंसर दिया 7 के 70 दफ़ा, यानी कि अनलिमिटेड टाइम। क्योंकि जिस तरह हम दूसरों को माफ़ करेंगे उसी तरह तू भी हमें माफ़ करेगा। क्योंकि हम भी खुदावन आगे हम पढ़ेंगे जब तेरा बंदा कहता है कि हम बार बार ख़ता करते हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो कहे कि मैंने अब दिल को साफ़ कर लिया है और मैं ख़ता नहीं करूँगा। हम बिल्कुल ख़ता करते हैं खुदावन, इसलिए अगर हम दूसरों को माफ़ करें तो तू भी हमें माफ़ करेगा। हमें ऐसी ही रूह बख्श खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।